الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے کل عرض کیا تھا قرآن کریم میں نبیوں کو بھی اور عام ایمان والوں کو بھی حلال، پاک، پاکیزہ، غیر مشکوک روزی استعمال کرنے اور کھانے کا حکم ہے. ناپاک، حرام، مشکوک، جس میں شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایسی روزی استعمال کرنے سے یا ایسا طریقہ اختیار کرنے سے جس سے آدمی کی روزی مشکوک ہو جائے اور شک میں پڑ جائے، قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے. اس لیے کہ آدمی کی روزی کا اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک روزی استعمال کرو گے تو نیک عمل کرو گے. آدمی حلال اور پاک روزی استعمال کرتا ہے تو اس روزی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں، نماز پڑھوں، اللہ کا نام لوں، ذکر کروں، درود شریف پڑھوں، مسجد میں جاؤں، ایمان کے مذاکروں میں اور ایمان کے مجلسوں میں بیٹھوں. آدمی کا اس کا دل چاہتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی کے پیٹ میں حرام اور ناپاک روزی چلی جاتی ہے تو آدمی کا دل مسجد میں آنے کو نہیں چاہتا، بازار جانے کو چاہتا ہے، قرآن پڑھنے کو نہیں چاہتا، اخبار پڑھنے کو چاہتا ہے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا 10 منٹ 15 منٹ بھی، اور موبائل کو آدمی گھنٹوں دے دیتا ہے. یہ سب اثرات ہوتے ہیں آدمی کی غلط روزی کے. اسی لیے حکم ہے اس بات کا حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. ایک تو یہ بات یاد، اور حرام سے بچنے کا حکم ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت میں حرام قرار دیا ہے، اس سے تو بچنا ہر حال میں ضروری ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مردار، خون، خنزیر، اسی طرح اس قسم کے جتنے جانور ہیں جن کے گوشت کھانے سے شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح پینے کی چیزوں میں نشہ آور چیزیں ہیں، شراب ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، روکا گیا ہے ان تمام چیزوں سے. تو ایک تو وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت میں بالکل حرام قرار دیا ہے.
ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو شریعت میں حرام نہیں کہا، فی نفسی ہی اپنی ذات سے وہ جائز ہیں، حلال ہیں، آدمی ان کو حاصل کرنے کا غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ناجائز ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بعض مرتبہ آدمی دھوکے میں ہوتا ہے، اس کی جیب میں حرام طریقے سے اور ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے، اور اس حرام روزی کو اپنی جیب میں لیے ہوئے پھرتا ہے اس بات کی تلاش میں کہ مجھے حلال گوشت مل جائے، تلاش کر رہا ہے حلال گوشت، حلال چیزیں تلاش کر رہا ہے، حلال چیزیں تلاش کر رہا ہے، لیکن جیب میں جو پیسے ہیں وہ حرام روزی کے ہیں۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بارش سے اپنے آپ کو بچا کر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے، تو کیا فائدہ ہوا؟ بارش میں بھی بھیگ رہا تھا اور پرنالے کے نیچے تو اور زیادہ بھیگے گا۔ اس لیے چیزیں بھی حلال ہونی چاہیے اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ روزی کمانے کے جو طریقے ہیں میں نے عرض کیا بہت تفصیل کے ساتھ، کل بھی کہا پرسوں بھی کہا، اس کے علاوہ کوئی ناجائز طریقہ آدمی اختیار کرتا ہے جیسے سود اور بیاض کا، مثال کے طور پر قرآن کریم نے سودی کاروبار کی سلسلے میں پورا رکوع بیان کیا ہے اور ذکر کیا ہے اور روکا ہے باقاعدہ، کسی طرح بھی تمہیں سودی معاملات میں اپنی روزی کی بڑھوتری نظر آئے لیکن ہرگز سودی کاروبار کے قریب مت جانا، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سودی کاروبار کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کو اللہ بڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ناجائز اور حرام کاروبار کرنے والے اور ناجائز اور حرام طریقے سے مال کو حاصل کرنے والے قیامت میں اللہ کے سامنے اس طرح حاضر ہوں گے، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کسی آدمی کے جن پیچھے لگ جاتا ہے، آسیب کا اثر ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کی کوئی ہوا ہو گئی اور وہ آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا، بالکل اس طرح اس کا حشر اور اس کی حاضری اللہ کے دربار میں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں وہ سودی کاروبار کو کر کے چند دنوں کے لیے کچھ پیسہ حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو اس طرح چلتا تھا جیسے کہ نشے والا آدمی جھوم جھوم کر چلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شراب کی بوتل ہی کے اندر نشہ ہوتا ہے، حالانکہ علماء نے لکھا ہے شراب کی بوتل سے زیادہ نشہ مال کا ہوتا ہے، عہدے کا ہوتا ہے۔ شراب کا نشہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے مال کے نشے کے مقابلے میں اور عہدے کے نشے کے مقابلے میں۔ یہ دنیا میں عام طور سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، شراب کا نشہ کتنی بری چیز ہے کہ آدمی شراب پی کے آتا ہے اور گھر میں آ کر بیوی کو 1 2 3 کر دیتا ہے، آدمی کا گھر بگڑ جاتا ہے، در اجڑ جاتا ہے، بچے ویران ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا کہ صاحب نشے میں تھے۔ اس کے مقابلے میں مال کا نشہ، عہدے کا نشہ جو زیادہ ہوتا ہے، اس سے وہ کتنی تباہی آدمی کی زندگی پر آئے گی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر وہ مال کے نشے میں جھومتا تھا، قیامت میں اسی طرح اللہ کے دربار میں گرتے پڑتے اس کی حاضری ہوگی۔ بلکہ سودی کاروبار جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بڑی مذمت ارشاد فرمائی ہے، اور یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ آدمی اس کو چھوڑ نہ دے
اور سچی پکی توبہ نہ کرنا۔ ان میں سے فرمایا شراب کا پینا، سود کا کھانا، یتیم کے مال کا کھا جانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ 4 گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی کسی نعمت کو چکھنے بھی نہیں دیں گے۔ جو شراب پینے والے ہوں گے، کسی بھی قسم کا نشہ کرنے والے ہوں گے، سود کھانے والے ہوں گے، یتیم کا مال کھانے والے ہوں گے اور والدین کے نافرمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم بہت معمولی حصہ، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ آدمی کسی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہو جائے، باقاعدہ یہ گنتی حدیث میں آئی ہے کہ ایک درہم سود کا اگر آدمی نے ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کر لیا، کسی بھی طرح کھا لیا، پہن لیا یا کسی ضرورت میں استعمال کر لیا، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حرام طریقے سے اپنے کاروبار کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا سود ہے، سود کے بارے میں تو پورا رکوع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ ایک آیت میں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سودی معاملات کو چھوڑ دو، صاف منع کیا۔ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی معاملات کو نہیں چھوڑا، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا، لین دین کو نہیں چھوڑا سودی، فرمایا یاد رکھو اللہ کا تم سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے لڑائی کا اعلان ہے تمہارا۔ اب ایک آدمی سود اور بیاج کھا کر اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کی دعا مانگے تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک طرف لڑائی کا اعلان ہو رہا ہے اور دوسری طرف اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اس کی مثال تو آپ یہ سمجھو کہ دن بھر آدمی اپنے پڑوسی سے لڑا اور اس سے خوب زبانی بھی خوب اول فول بکا اس کو اور ہاتھا بائی بھی اس کے ساتھ کی، اور جب شام کا موقع آیا تو اپنے گھر سے بچہ بھیج دیا یا خود چلا گیا کہ جی آپ کے یہاں کیا سالن بنائے ذرا دے دینا ایک کٹورا۔ ہے کوئی دینے والا؟ کہ دن بھر آدمی سودی معاملات کرے اور پھر یہ سوچے کہ میں دعا مانگوں اور اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض ایسے ہیں لوگ جو بڑے غبار آلودہ، یعنی بالکل ایسے کہ ان کے حال سے پتہ لگتا ہے کہ بڑے پریشان ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، لیکن حدیث میں آتا ہے ان کا کھانا حرام، پینا حرام، ان کی روزی حرام، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے؟ ان کی دعا تو ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور ان کی دعا تو ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے اپنے آپ کو سود سے، بیاج سے، رشوت سے، کہ رشوت اتنی عام ہو گئی ہے کہ آج یہ ماحول بن گیا ہے کہ صاحب اپنی ضرورت بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب بغیر لیے دیے ہوئے اپنا کام چلے گا ہی نہیں، جب تک لینا دینا نہیں ہو اس وقت تک کوئی آگے کام ہی نہیں بڑھے گا، فائل ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے رشوت لینا، حالانکہ یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات میں ایک قوم کو دیکھا جن کے پیٹ رہائشی مکان کی طرح بالکل بڑے بڑے ہیں اور آئینے کی طرح بالکل اندر سے باہر اور باہر کا اندر نظر آ رہا ہے،
اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو ہیں جو ان کی آنتوں کو کاٹ رہے ہیں، ڈنک مار رہے ہیں، جس سے یہ لوگ انتہائی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں، کون بدبخت لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین نے کہا، یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، ناجائز حرام طریقے سے مال کمانے والے لوگ ہیں، انہوں نے حرام مال اپنے پیٹ میں کھایا تھا، آج ان کے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو لوٹ رہے ہیں، یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یتیم کا مال، کسی یتیم کا مال، ایسا نہیں ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، دو بھائی ہیں پیچھے، یا کچھ بھائی بڑے ہیں کچھ بھائی چھوٹے ہیں، تو چھوٹے بھائیوں کا حق بھی بڑے بھائی کھا جائیں، جائیداد پر قبضہ کر لیں، ان کی میراث پر قبضہ کر لیں، بہنوں کو حصہ نہ دیں، خود ہی سمجھ لیں کہ بھئی مکان اور دکان تو ہماری ہے، تھوڑا بہت اگر دے دیا تو دے دیا، چند ہزار روپے بہنوں کو یا چھوٹے بھائیوں کو تھوڑا دے دیا، بس بات ختم، باقی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا قبضہ اس کا سب کچھ، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ بلکہ یتیم کے مال کھانے والوں کو قرآن کریم میں کہا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھا رہے ہیں، وہ کوئی چیز نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کے پیٹوں میں قیامت میں آگ لگائی جائے گی، ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی روزی کو اللہ نے، میں نے عرض کیا تھا، مقدر میں لکھ دی ہے، روزی جو طے ہے وہ مل کر رہے گی۔ ہر جمعے کو خطبے میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنی روزی کا لکھا ہوا ایک ایک دانہ اس تک نہیں پہنچ جائے اور اپنی روزی کا ایک ایک دانہ مکمل نہ کر دے۔ آدمی کی زندگی، بعض علماء نے فرمایا ہے، روزی کے بقدر ہوتی ہے، جب تک اس کی روزی پوری نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی زندگی پوری نہیں ہوگی۔ تو روزی تو اللہ کی طرف سے طے ہے، بس ہمارا امتحان یہاں ہے کہ اس مقدر کی روزی کو حاصل کرنے کا راستہ ہم جائز اختیار کرتے ہیں یا ناجائز اختیار کرتے ہیں۔ جائز راستہ اختیار کیا تو برکت ہو جائے گی، اور ناجائز راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا پکڑ ہے، دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں تو اللہ کی پکڑ ہے ہی۔ اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، حرام روزی کا بہت بڑا اثر آدمی کے عمل پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 1 روپیہ اگر کسی آدمی نے حرام کا استعمال کر لیا تو 40 دن تک اس کی کوئی نماز کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، دعا بھی مانگتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، اور پھر آدمی کو اوپر پریشانیاں آتی ہیں تو پھر آدمی کہتا ہے کہ میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، اللہ میاں مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی روزی کے غلط استعمال کی وجہ سے اور روزی کی غلط ہونے کی وجہ سے یہ پریشانیاں اس کے اوپر آ رہی ہیں۔ ہم نے بھی بعض چیزوں کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیزیں تو ناجائز ہیں اور یہ چیزیں اس میں کوئی بات نہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی آدمی ابھی شراب پی کر مسجد میں آ جائے اور صف میں کھڑا ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی اس آدمی کو اپنے برابر کھڑا رکھنا گوارا نہیں کرے گا، بلکہ دھکے مار کر لوگ اس کو باہر نکال دیں گے، شراب پی کر مسجد میں آیا ہے۔ اور جنے کتنے ایسے ہوں گے جو بہنوں کا مال ڈکار کے، بہنوں کو حصہ نہ دے کے، سودی کاروبار کر کے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ ان کو نہ دے کر، یا ناجائز اور حرام کاروبار کر کے دھڑلے سے آ کر صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے بہت بڑے مالدار صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور بڑے عزت والے ہیں اور بہت بڑے آدمی ہمارے محلے کے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے سور کی بوٹی میں اور سود کی روٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے سور کی بوٹی کھائے
یا سود کی روٹی کھائے، حرام ہونے میں ناجائز ہونے میں دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہم سور کی بوٹی کو نفرت سے دیکھتے ہیں اور سود کی روٹی کو مزے لے کر کھاتے ہیں۔ سود سے مراد ہر قسم کا ناجائز مال اور ہر قسم کی ناجائز روزی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی روزی کو پاک رکھنا چاہیے۔ روزی اگر پاک ہوگی تو آدمی اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج ہی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی بلکہ صحابہ سے فرمایا، چند باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، کون ہیں جو مجھ سے سیکھے اور لوگوں کو سکھائے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو سیکھوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور میں لوگوں کو سکھاؤں، کیونکہ سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے حدیث کو نقل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے زیادہ احادیث انہی سے منقول ہیں، 5000 سے زیادہ احادیث۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کو اور باتیں ارشاد فرمائیں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ابو ہریرہ دھیان سے سنو، اپنے آپ کو جتنا حرام سے بچاؤ گے، یاد رکھو اتنے ہی بڑے عبادت گزار اللہ کے یہاں شمار ہو گئے۔ آدمی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو عبادت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، بس یاد رکھو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حرام اور ناجائز روزی سے بچائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق